الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. کرے تو شام سے پیدا سحر کو، سنا قرآن پھر اہل نظر کو، سنا قرآن پھر اہل نظر کو. تجھے معلوم ہے قرأت نے تیری، تجھے معلوم ہے قرأت نے تیری، بدل ڈالا تھا تقدیر عمر کو. میرے قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس خالق فطرت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، تحت الاسباب تھوڑی سی محنت کی اور یہ مرکز اللہ نے عطا فرمایا آپ کے سامنے ہے. اس میں کیا کیا مشکلات آئیں اللہ جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے پھر وہ آسان بھی فرمائی. باقی جو مشکلات ہیں خلاق عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیے وہ اس مرکز کو ترقیوں سے نوازیں. میرے بھائیوں، ہمارے پاس تقریباً 75 بچے پڑھتے ہیں، جس میں سے 45 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اور بریڈ فورڈ میں اس مرکز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مکہ المکرمہ ام القریٰ یونیورسٹی کے یہ ماشاءاللہ پڑھنے والے اس مرکز میں، ان کی آپ نے تجوید سنی قرآن پاک کی بلندی، جسے امام کعبہ نے فرمایا کہ کعبے کی امامت کا حق آپ کا زیادہ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اسی نہج پر، اسی طریقہ پر اس مرکز میں انشاءاللہ ہم قرآن و سنت بیان کرنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں. اس کا نام ہے مرکز الفرقان لتعلیم القرآن. زیادہ زور ہمارا ایجوکیشن پر ہے. آپ بھائیوں سے دعا کی درخواست ہے. امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو مشکلات باتیں آئیں، میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری محمد اشرف صاحب، شاہد صاحب، ڈاکٹر خان صاحب، ڈاکٹر راشد صاحب اور ڈاکٹر ندیم صاحب، تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازے، اجر جزیل سے نوازے، جنہوں نے تحت الاسباب اس کی بہت بڑی ہیلپ کی. میرے بھائیوں، 2-3 باتیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اللہ کی جتنی مخلوقات کی قسمیں ہیں، سب قسموں میں سے اللہ نے حضرت انسان کو اعلیٰ بنایا ہے. اب میری باتیں تھوڑی سی ہوں گی لیکن آپ غور سے سنیے گا. جتنی مخلوقات کی قسمیں ہیں، سب اقسام انواع سے حضرت انسان کو اللہ نے اعلیٰ، افضل، اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اشرف المخلوقات. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کمال علم اور ایک وجہ ہے کمال عمل. توجہ فرمائیے. پہلی وجہ ہے کمال علم اور دوسری وجہ ہے کمال عمل. کمال علم کے معنی یہ ہے کہ ان عقائد صحیحہ کو اپنانا جو عقائد رسول اکرم، رسول محتشم محمد عربی، سب کو ابھی سب آپ بولے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو عقائد ملے ہوں، ان عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے کمال علم. جو عقیدہ رسول رحمت سے نہیں آئے گا اور اس عقیدے کو کوئی مسلمان اپنا لے گا، وہ رسول اکرم سے عقیدہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسلمان کو کمال علم نہیں ملا. اور دوسری وجہ انسان کے اشرف و اکرم ہونے کی کمال عمل. کمال عمل کے معنی یہ ہے
کہ وہ شریعت پاک کے احکام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آئے ہوں، ان شریعت کے احکام حضور کی معرفت جو آئے ہوں انہی کو فالو کرنا، یہ ہے کمال عمل، کمال علم اور کمال عمل۔ جب ہم لفظ کمال علم بولتے ہیں، جب ہم لفظ علم بولتے ہیں تو علم کا مطلب کیا ہے؟ جیومیٹری کا علم، جغرافیہ کا علم، سائنس کا علم، ڈاکٹری کا علم، علم الانفس نہیں۔ جب ہم لفظ علم بولتے ہیں تو اس کے مطلب ہے قرآن و سنت کا علم، اس کا مطلب ہے قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم۔ جب لفظ علم بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا علم، اللہ کے قرآن کا علم، سنت رسول کا علم۔ اور یہ علم کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت کا علم ہی وہ ہماری نور البصائر ہے، قرآن و سنت کا علم ہی ہماری آنکھوں کے لیے روشنی کا وجہ ہے، علم ہی حیات القلوب ہے۔ قرآن و سنت کا علم وہ دلوں کی زندگیوں کا سبب ہے میرے دوستو۔ قرآن و سنت کا علم وہ راحت الصدور ہے، سینے کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا علم، سنت کا علم، یہ آپ نے خود بھی سیکھنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے ذرا آہستہ کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اولادوں کو بھی دین سیکھنے سکھانے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، ہر ماں چاہتی ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری رسپیکٹ کرے، لیکن رسپیکٹ کیسے کرے گا اگر آپ قرآن و سنت سے اولاد کو دور رکھو گے؟ تو یاد رکھو وہ آپ کو محبت کے الفاظ سے کبھی نہیں بلائیں گے، محبت کے الفاظ سے تب بلائیں گے جب آپ کو اپنی اولاد کو دین کے لیے آپ نے وقف کیا ہے۔ تو میں فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اے اللہ تکبر سے، فخر سے تو بچا، ہم کو معاف فرما۔ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر میں نے انہیں اللہ کی راہ سے میں وقف کیا ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے دعا کرواتا ہوں، اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ رحمان کا شروع ہے، الرحمن، رحمان اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علم القرآن، رحمان نے سکھایا ہے قرآن۔ میرے ساتھ آپ پڑھتے جائیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا ہے قرآن۔ اور قرآن سکھانے کے بعد کیا ہے جی؟ خلق الانسان، قرآن کی تعلیم پہلے، انسان کی پیدائش تخلیق بعد میں، رحمان نے سکھایا ہے قرآن۔ حضرت آپ اکثر ٹی وی پہ رہتے ہیں، یہ نقطہ بھی طالب علم کا یاد رکھیے گا، اس کو بھلانا نہیں، آگے پہنچائیے۔ رحمان نے علم القرآن، سکھایا ہے قرآن، قرآن کی تعلیم پہلے، اور بعد میں فرمایا کہ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، اور آخر پہ فرمایا علمہ البیان، اسے بولنے کا طریقہ سمجھایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے یا مولانا صاحب کے پاس قرآن کی تعلیم پہلے لیتا ہے؟ بولیے، کوئی نہیں پتا؟ کوئی نہیں پتا؟ بھئی پیدا پہلے ہوتا ہے نا، بولو تو صحیح یار، پیدا پہلے ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم بعد میں لیتا ہے نا۔ پیدا ہوتا ہے، آپ مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا یہ میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، میرے بچے کو قرآن تو پڑھائیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے اور پھر تعلیم آپ بعد میں انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عقل کیا کہتی ہے کہ پہلے تو رحمان ہے، ٹھیک، اس کی صفت ہے۔ عقل یہ کہتی ہے ہونا یوں چاہیے تھا، الرحمن خلق الانسان، پھر علمہ البیان، پھر علم القرآن۔ عقل یہ کہتی ہے ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تیری تھنک اپنے پاس رکھ،
پہلے رحمان کا ذکر، اس کی صفت رحمان کا ذکر، پھر فرمایا خلق علم القرآن، قرآن کی تعلیم پہلے، انسان کی تخلیق بعد میں۔ لو پھر نقطہ یاد رکھو، اللہ میاں یہ پہلے تعلیم کیوں، بعد میں تخلیق کیوں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں میں اس انسان کو انسان نہیں مانتا جو متصف بالقرآن نہیں ہے، جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، میں اسے انسان نہیں مانتا۔ انسان وہ ہوگا جو تعلیم قرآن پہلے لے گا، اس لیے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے آیا، تخلیق انسان کا ذکر بعد میں آیا۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن سے دور ہیں، منکر ہیں، وہ انسان نہیں ہے؟ تو میرے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان فقط دو کان والے کو نہیں کہتے، انسان ناک والے کو نہیں کہتے، انسان دو ہاتھ والے کو نہیں کہتے۔ انسان کے اندر ایک جوہر ہے انسانیت کا، وہ اور چیز ہے، اور وہ پیدا ہوتی ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ اگر قرآن سے دور رہو گے تو وہ اینیمل تو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو ڈنگر ہیں، وہ تو چار پائے ہیں، وہ ڈنگر ہے جس نے اپنے خالق کی حقیقی کو نہیں جانا اور جو قرآن و سنت کے قریب نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اس کا نام اولئک کالانعام ہے۔ تو میرے دوستو انعام سے بچ کر اللہ ہمیں انسانیت کی دولت عطا فرمائے اور انسانیت کا جوہر عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اگر ایک انسان قرآن و سنت کے قریب نہیں آتا تو سمجھیے اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ اور یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، یاد رکھو حضرت امام الہند کا مجھے جملہ یاد آیا، ابوالکلام آزاد نے کہا لوگوں اگر دنیا میں پھول نہ ہوتے اور اگر دنیا میں بچے نہ ہوتے، دنیا کا یہ حسن بھی نہ ہوتا۔ دنیا کا حسن بچوں کے ساتھ ہے، دنیا کا حسن پھولوں کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھو پھولوں کو پانی نہیں دو گے وہ مرجھا جائیں گے، وہ ڈرائی ہو جائیں گے، وہ خشک ہو جائیں گے۔ اگر بچوں کو دین توحید اور قرآن و سنت کا پانی نہیں دو گے تو یہ بچوں کی انسانیت مرجھا جائے گی، یہ کمپلا جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں قرآن و سنت کا پانی دیجئے، اللہ کی قسم پھر ہی تمہارا خالق حقیقی تم پہ راضی ہو جائے گا۔ آخری بات سنیے، ایک آدمی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کہو صحابی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، یشکو عقوق ابنہ، اپنے بیٹے کی نافرمانی کی داستان لے کے آیا کہ اے فاروق اعظم میرا بیٹا بڑا بے ایمان ہے، بڑا خبیث ہے، بڑا نافرمان ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑی انسلٹ کرتا ہے۔ آ کے داستان گستاخی کی سنانے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کی بات کو سن کے فاحذر عمر الوالدہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ اور جب بچے کو لایا گیا وہ انبہ، انہیں زجر و توبیخ کی، اسے تھوڑا سے شاؤٹ کیا کہ تو اپنے ابے کا نافرمان کیوں ہے، اس کی گستاخی کیوں کرتا ہے، انسلٹ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ آگے سے سینہ تان کے کہتا ہے یا امیر المومنین، میرا ایک کوسچن ہے، اے امیر المومنین میرا کوسچن کا مجھے آنسر چاہیے۔ کوسچن کیا ہے؟ کوسچن یہ ہے کہ میرے ابو نے میری بڑی داستان سنائی میری نافرمانیوں کی، لیکن میں پوچھتا ہوں الیسا لابیہ حقوق لولدی، کیا بچے کے لیے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں بلا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے فماذا یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ کون سی ذمہ داری ہے جو باپ کے ذمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو ذمہ داری کیا ہے۔ پہلی یہ ہے ان ینتقی امہ، توجہ فرمانا ذرا، ان ینتقی امہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی انسان کی، مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ بیوی کا انتخاب کرے تو وہ دیکھے کہ وہ تھنک تھا تھیا تھیا والی تو نہیں ہے، نہیں سمجھی بات، وہ کنجری کے گھنگرو کی چھن چھن پہ حوا کی بیٹی مست ہونے والی تو نہیں ہے۔ اینتقی امہ، جب نکاح کا پروگرام ہو تو کسی نیک خاتون کا انتخاب کرو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بوقت نکاح نیک صالح عورت کا انتخاب تجھے تلاش کرنی چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، ایھسن اسمہ، اس کا نام خوبصورت رکھا جائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نام خوبصورت رکھا جائے۔ اور تیسری بات، جب اللہ اولاد عطا فرما دے
وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کا علم دے۔ اب لڑکے نے سینہ تان لیا، کہنے لگا یا امیر المومنین ان ابی لم یفعل شیئا من ذلک، امیر المومنین گستاخی معاف، میرے ابو حضور نے میری شکایتیں داستانیں بہت سنائی، لیکن میرا عنصر یہ ہے کہ جو آپ نے باپ کی 3 ڈیوٹیاں لگائی، میرے ابو نے ایک کام بھی ان میں سے نہیں کیا۔ ترتیب کے ساتھ سنیے، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ بیوی نیک کا انتخاب ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اما امی فإنها زنجیہ کانت المجوسی، جہاں تک میری ماں کا تعلق ہے وہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتی، وہ تو قرآن بھی نہیں جانتی، وہ تو نماز بھی نہیں جانتی، وہ تو آگ اور فائر کی پرستش کرتی ہے، آگ کی پرستش کرتی ہے، وہ تو مومنہ ہے ہی نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات جہاں تک نام کی بات ہے، سنیے میرے ابو نے میرا نام کیا رکھا ہے، قد سمانی جولن، میرے ابو نے میرا نام رکھا ہے، ایک بمبل بی ہوتا ہے میرے دوستو، بمبل بی کی کہتے ہیں گودا، وہ گائے اور بھینسوں کے وہ گوبر کی روڑیاں بناتا ہے، وہ بیٹا کہنے لگا قد سمانی جولن، میرے ابو نے میرا نام رکھا ہے وہ گبریلا، اردو میں اسے گبریلا کہتے ہیں، گبریلا کیڑا۔ اور جہاں تک قرآن کی بات ہے، میرے باپ نے ولم یعلمنی حرفا من القرآن حرفا واحدا، میرے ابو نے مجھے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا۔ میرے دوستو بزرگوں، فالتفت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے نظریں اٹھا کے دیکھا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب فاروق اعظم نظریں اٹھا کے دیکھا کرتا تھا تو پھر بڑے بڑے کے پتے وہ پانی ہو جایا کرتے تھے، خواہ وہ کوئی ایران کا بڑا سے بڑا ہو، فاروق اعظم کی نظروں کو میں اللہ نے بڑی جاذبیت اور بڑا دبدبہ روب رکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جیتا الیہ تشکو، میرے پاس شکایت کی داستان لے کے آیا ہے اپنے بیٹے کی، لیکن وقت عقدتہ من قبل ان یوقت، تو اس سے پہلے اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، خدا کا نافرمان ہے، باغی خدا کے، تو میرے پاس یہ شکایتیں لے کے آیا۔ نام غلط رکھا، بیوی کا انتخاب غلط کیا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا۔ تو میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ جو آپ کو اللہ نے پھول عطا فرمائے ہیں، اپنی اولاد عطا فرمائی ہے، بچوں کی شکل میں ان کو دین توحید سکھائیے، اللہ کے قرآن کی طرف لائیے۔ خدا کی قسم اسی میں امن ہے، اسی میں سرور ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں مسرت و شادمانی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں انبساط کی کلیاں چمٹنے والی ہیں۔ اور اگر تم قرآن و سنت سے اولاد کو دور رکھو گے تو یاد رکھو، یہ بھول جائیے کہ آپ کی اولاد آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، یہ آپ بھول جائیے کہ آپ سے وہ محبت کریں گے۔ محبت تب کرے گی کہ وہ سورہ بنی اسرائیل جب پڑھیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر قرآن اسے بتائے گا کہ ماں باپ سے محبت کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم قرآن و سنت کے لیے وقف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، قرآن سننا قبول فرمائے، اور جن بھائیوں نے اس کا تحت الاسباب تعاون کیا، دین و آخرت کو اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے، ان کے مال میں برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔